اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیات نمبر 28 تا 36 میں اس دن کا ذکر جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ان مشرکین کے جھوٹے معبود ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ یہ خود جانتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے اور وہی اس ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کفار حق کی پیروی کرنے کی بجائے محض اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اپنے حضور اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ہم کہیں گے کہ تم اور وہ سب جنہیں تم نے ہمارا شریک ٹھہرایا تھا اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ پھر ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور جنہیں یہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے وہ ان سے کہیں گے کہ تم ہماری بندگی تو نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان بس اللہ ہی گواہ ہے کہ ہم یقیناً اس بات سے بے خبر تھے کہ تم ہماری پرستش کرتے ہو۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، اور یہ سب لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو کچھ افطرا پردازیاں وہ کرتے رہے تھے انہیں سب بھول جائیں گی۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تمہارے کان اور آنکھیں کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہ فوراً کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، تو آپ ان سے فرمائیے کہ پھر تم اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ بس یہی اللہ تو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ پھر سچائی کو پہچان لینے کے بعد بھی اسے نہ ماننا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر تم حق کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح ان نافرمان لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو کر رہی
کہ وہ کسی طرح بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھئے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو مخلوق کو پہلی بار بھی پیدا کرے اور پھر اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ قل اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا، پھر تم حق کو چھوڑ کر کہاں بھٹکتے جا رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو دین حق کا راستہ دکھا سکے؟ قل اللہ يهدي للحق۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ صرف اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدى؟ تو پھر جو دین حق کا راستہ دکھاتا ہو وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو بغیر کسی کی رہنمائی کے خود بھی صحیح راستہ نہ پا سکے؟ فما لكم كيف تحكمون؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما يتبع اكثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ محض اپنے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ حق بات کے سمجھنے میں قیاس و گمان بالکل مفید نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم بما يفعلون، بے شک اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔